الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وقال الله تبارك وتعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين وقال الله تبارك وتعالى إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زور سے ایک بار درود شریف بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی چند آیات شریفہ اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کا سہارا لیا. ابھی آپ کے امام اور خطیب صاحب کے اعلان سے معلوم ہوا کہ ہمارے حافظ عبدالغفور صاحب زید مجدکم کے ہمشیرہ مدینہ خاتون کا انتقال ہوا. اس کے اصحار ثواب کے لیے خاص طور سے اور عام طور سے پوری امت کو اللہ اس کا ثواب عطا فرمائے. اس کے لیے مجلس رکھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ شان ہو، آپ لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، دھلے دھلائے آئے ہو، وضو کی حالت میں ہو، جمعہ کا مبارک دن اور مبارک گھڑی ہے. دعا فرمائے اللہ خاص طور سے مرحومہ کی مکمل مغفرت فرما
اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ ان کی جملہ تمام نیکیوں کو قبول فرما۔ تو یہ اعلان سن کر میں اپنا مضمون بھی بدل دیتا ہوں، اور خاص طور سے موت، اور موت مومن کی موت اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اور مرنے کے بعد انسان پر کیسے حالات آتے ہیں، اس کے بعد روح نکلنے کے بعد مومن جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اسی قسم کی میں نے آپ حضرات کے سامنے آیتیں اور حدیث پڑھی ہے۔ نوجوان آگے آ جاؤ، جگہ پوری کرو، اللہ کے بندو، اللہ نے عقل دی، ایسے کیسے بیٹھو، آ جاؤ، ابھی تو اعلان کیا آپ کے سامنے، آگے کی جگہ پور کر لو بھائی، آگے آ جاؤ۔ دھیان سے سنو، قرآن پاک آسمانوں زمینوں کے مالک کا کلام۔ جب وہ آسمان و زمینوں کا اور کل کائنات کی مخلوقات کا مالک ہے تو اس کا کلام بھی ذرا زور سے بے شک بولو، ساری مخلوقات کے کلام سے بھاری ہے۔ وہ ساری کل کائنات کا مالک ہے۔ عربی میں ایک کہاوت مشہور ہے، کلام الملوک کی ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام، کلام کا بھی بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہوں کی باتیں، باتوں کی بھی بادشاہ ہوتا ہے، تو وہ تو اللہ رب العزت ہے جو بادشاہوں کا بھی، زور سے بولو بے شک مالک ہے۔ انہوں نے قرآن میں موت کی دو قسم بتائی، ایک مومن کی موت اور ایک غیر مومن کی۔ ایک وہ شخص ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کی موت، اور وہ ایک وہ شخص ہے جو ایمان اور اسلام پر ایمان نہیں، اس کا اللہ پر ایمان نہیں، مشرک ہے، اس کی موت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جب مومن کی موت کا ذکر آیا تو دھیان سے سنو کیا فرما رہے ہو۔ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے سکون اور اطمینان والی مومن کی روح۔ روح ہی اصل انسان ہے، مگر ہم لوگ سمجھتے روح ہے، ذرا زور سے بولو بے شک، تو ہمارے بدن میں جان ہے، روح نہیں تو بولو بدن میں بھی جان۔ اصلی انسان روح، بدن تو ڈھانچہ ہے، باکس ہے۔ اس لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور زندہ آیا اگر ماں کے پیٹ سے تو روح کے ساتھ آیا تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائی کھلاتے ہیں، اس کا عقیقہ کرتے ہیں۔ اور اگر وہی بچہ بغیر روح کے آیا اور مرا ہوا ہے، روح نہیں ہے، فوراً اس کے کفن دفن کی اور غسل کی تیاری کر کے اس کو روانہ کر دیا۔ معلوم ہوا، ذرا پورا مجمع زور سے بولو، اصلی انسان کون ہے؟ روح۔ یہی اصلی انسان۔ بدن تو ایک ڈھانچہ، یہ مٹی سے بنا ہے، مٹی میں ختم ہو جائے، اور روح جو ہے یہ مٹی سے نہیں بنی، یہ اللہ کے حکم سے تیار۔ تو اللہ تعالیٰ مومن کی روح سے فرما رہے، اے سکون اور اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو خوشی خوشی اپنے رب کے پاس چلی جا۔ قرآن کا انداز دیکھو، خوشی خوشی مومن کی روح کو کہا جاتا ہے چلے آؤ ہمارے پاس، جہاں سے آئے تھے وہیں واپس آنا۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ کہ وہ نیک بندے کہاں ہیں؟ وَادْخُلِي جَنَّتِي، پورا مجمع زور سے بولو، کہاں ہے وہ ایمان بندے، کہاں ہیں؟ جنت ہے۔ لہذا جہاں میرے نیک بندے اور بندیاں ہیں جنت میں، وہاں واپس چلے۔ یہ مومن کی روح کو کہا جا رہا ہے۔ معلوم مومن کی روح کا ٹھکانہ جنت ہے۔ مومن کی روح جنت میں ہے تو ذرا زور سے اتنے ایمان کا ثبوت پیش کرو، بے شک بولو اس کا بدن بھی جنت میں ہے۔
کیونکہ اصلی انسان جنت میں ہے تو بدن بھائی کہاں ہوگا بولو؟ جنت میں. وہ وہی مزے اڑائے گا, اس کا بدن کا بار بار لذت اٹھائے گا اگر روح کی جنت. قرآن سے معلوم ہوا کہ مومن کی روح نکلتے ہی وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے. ادھر کافر اور مشرک کی روح کے بارے میں قرآن نے فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین. انداز بیان دیکھو دھیان سے. فرمایا غیر مسلم کی موت پر, قرآن کہہ رہا ہے دھیان سے سنو, غیر مسلم کی موت پر کبھی آسمان بھی نہیں رویا, اور پورا مجمع زور سے بولو کبھی زمین بھی نہیں رویا. قرآن ہے. اس آیت سے معلوم ہوا, آدھی بات میں بولوں گا, آپ کو سبق یاد کرانے کے لیے آدھی بات آپ کو بولنا ہے. قرآن سے معلوم ہوا کہ کافر کی موت پر آسمان و زمین نہیں روتا. اس سے معلوم ہوا کہ مومن کی موت پر آسمان و زمین, زور سے بولو بھائی, روتا. قرآن سے ثابت ہے. اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ مومن کی موت پر آسمان و زمین کیوں روتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا اشارہ کیا کہ مومن زمین کے جن ٹکڑوں پر نیکیاں کرتا تھا, چاہے مسجد ہو, گھر ہو, دکان ہو, فیکٹری ہو, بس میں ہو, ٹرین میں ہو, ہوائی جہاز میں ہو, ریلوے اسٹیشن پر ہو, بس اسٹاپ پر ہو, ہوائی اڈے پر ہو, کہیں بھی ہو, کہیں جاتا تھا راستے میں جہاں نیکیاں کرتا تھا, زمین کے وہ ٹکڑے گواہ ہیں کہ یہ یہاں نیکیاں کرتا تھا. تو وہ ٹکڑے مومن کی موت پر سونے پڑ گئے, اس لیے زمین روتی. نیکیوں سے وہ معلوم ہو کہ یہاں نیکیاں کرتا تھا. اور آسمان کے جن علاقوں سے, اس کی جن دروازوں سے اس کی نیکیاں, اس کی نمازیں, روزے, تلاوت, ذکر اللہ, درود شریف, استغفار, زکات, صدقات, خیرات, حج, قربانی, عمرے, اور جتنے سارے بندوں کے حقوق کے راستے سے, بیوی کا حق, شوہر کا حق, اولاد کا حق, ماں باپ کا حق, رشتہ داروں کا حق, کھلانا پلانا, جو کچھ کرتا تھا, یہ ساری نیکیاں جب آسمان کے دروازوں سے چڑھتی تھی. اب اس کی موت پر وہ آسمان کا دروازہ بھی اللہ نے بند کر دیا. تو قرآن کہتا ہے کہ آسمان بھی مومن کے مرنے پر روتا. ذرا زور سے بے شک بولو تو پتا چلے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہے. قرآن کی اس بات سے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے یہاں مومن کا احترام اور عزت ہوا کہ نہیں. مشکات شریف میں حدیث آ رہی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی غیر مسلم مرتا, وہ ایمان پر نہیں, تو اس کی روح نکلنے سے لے کر قیامت تک, قیامت کے بعد کے فیصلے تو ہے جہنم کے, مگر قیامت تک فرمایا اس کو 99 سانپ کاٹتے رہیں گے. یہ حدیث بالکل صحیح ہے, 99 سانپ. اور حدیث میں آگے کا جملہ سنو, مومن کو مرنے کے بعد اس جسم کا کوئی سانپ نہیں کاٹے. یہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مکمل فرما دی, امت کو بتا دیا. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء اللہ میں, اور ہندوستان میں پورے ایشیا کے جتنے علماء ہیں سب کی حدیث کی سند شاہ ولی اللہ صاحب تک پہنچی. شاہ ولی اللہ صاحب کا مزار دلی میں مہدیان کے قبرستان میں. ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب, شاہ عبدالحق صاحب, یہ تمام کے مزارات جو ہیں دہلی مہدیان کے قبرستان. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں, ذرا دھیان سے سنو. ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب ماں کے پیٹ میں تھے, 5ویں مہینے جان پڑی, اس کے بعد سے کبھی اگر ان کی ماں سے ایک سنت چھوٹی تھی تو اندر سے آواز دیتے تھے کہ ماں آج آپ سے رسول اللہ کی ایک سنت چھوٹی. وہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے
اپنی کتاب حجت اللہ بالغہ میں اس حدیث کی شرح میں کیا لکھا دھیان سے سنو. مومن کی کتنی عزت ہے اللہ کیا، مگر مومن اللہ کے حکم کی عزت نہیں کرتا. مومن کی تو اللہ کے یہاں بہت عزت ہے، مگر ذرا زور سے بے شک بولو، مومن اللہ کے حکم کی عزت نہیں کرتا. اتنی بہترین بات لکھی کہ ایمان تازہ ہو جائے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ میں لکھتے ہیں کہ 99 سانپ کیوں کاٹیں گے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. شاہ ولی اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جو آدمی اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، میں اشارے میں بات کر رہا ہوں، اس کو 99 سانپ اس لیے کاٹیں گے کہ وہ اللہ کے ہر نام کا انکار کرتا ہے. اور زور سے بولو بے شک مومن اللہ کے 99 کے 99 زور سے بولو بے شک ہر نام پر ایمان لاتا ہے، اس لیے اس کو کوئی سانپ نہیں کرتا. اللہ کے 99 نام، اس لیے 99 سانپ کا ذکر ہے. یہ عزت اور احترام ہے مومن کی روح. عابد عبد الغفور صاحب زید مجدوم کی ہمشیرہ کا انتقال ہوا تو میں آپ کو اس مسئلے کو کھول کر سمجھانا چاہتا ہوں کہ موت کو، خاص کر مومن کی موت کو بری چیز نہ سمجھو. ذرا زور سے بولو بے شک موت مومن کی اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. حدیث میں جسر یوسر الحبیب الحبیب، مومن کی موت ایک پل کے مانند ہے. ادھر اس پار مومن بندہ ہے، اس پار اللہ کی ذات ہے، بیچ میں موت کا پل ہے. اس موت کے پل کے ذریعے مومن اللہ سے اس طرف ملاقات کرتا ہے. مگر آج آخری زمانے کا مسلمان ہے، یہ موت کو برا سمجھتا ہے. قیامت کی نشانیوں میں میرے اور آپ کے بارے میں کہ آخری زمانے کے مسلمان، فرمایا آخری زمانے کے مسلمان میں 2 کمزوریاں آ جائیں گی. ایک تو موت سے نفرت کریں گے. ذرا زور سے بولتے جاؤ. سارے دنیا کے آخری زمانے کے مسلمانوں میں بارے میں فرمایا، زور سے بولو موت سے کیا کریں گے لوگ؟ دیکھو کیسا دھیمے سے بول رہے ہیں، زور سے بول رہے ہیں موت سے نفرت کریں. آج دیکھو یہی حال ہے مسلمان. ہائی دنیا، ہائی دنیا، ہائی زندگی، ہائی زندگی. موت تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. فرمایا یہ موت سے نفرت کریں گے. اور دوسری کمزوری بتائی، مال سے بے حساب محبت کریں. مال ضرورت کے مطابق کمانے کا حکم ہے، مگر اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے احادیث. فرمایا جیسے کشتی آتی ہے، پانی نیچے نیچے، اور زور سے بولو سب مل کر، کشتی اوپر اوپر، تو کہا یہ منزل طے کر لے. ایسے مال کی محبت دل کے نیچے نیچے، چاہے وہ کروڑوں کی تعداد میں کما ہوا، مگر فرمایا جیسے کشتی اوپر پانی نیچے نیچے، تو یہ کشتی اس کو پار لگ جائے گی. ایسے مال کی محبت ہو مگر دل کے نیچے نیچے ہو. اور فرمایا جو ہے اگر دل میں اس کو بٹھا لیا اور آخرت کو کوئی چیز نہ سمجھی، جنت کو کوئی چیز نہ سمجھی، تو پھر یہ حال ہوگا کہ جیسے کشتی میں سوراخ ہونے سے، سب مل کر بولو بھائی، کشتی اور اندر بیٹھنے والے بھی کیا ہو جائیں گے؟ ڈوب جائیں گے. ایسے مسلمان تو مال کی محبت دل کے نیچے تک رکھے گا تو جنت پار ہو جائے گا، مگر اس مال کی محبت کو دل کے اندر بیٹھا لے گا تو تیری آخرت اور جنت برباد ہو جائے گی. آج یہی حال ہے، دل میں بٹھا کر رکھا. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے کے مسلمانوں میں 2 کمیاں پیدا ہو جائیں گی. ایک موت سے نفرت کریں گے. یہ حدیث یاد رکھنا آپ، یہ میرے اور آپ کے بارے میں فرمایا. ذرا زور سے بولو موت سے، اور مال سے محبت کرو. شریعت کا حکم ہے موت سے محبت کرو. موت سے محبت کرنے سے موت کبھی جلدی نہیں آتی. موت تو آن ٹائم ہی آنے والی. آپ مانگو نا، آپ مانگو بھی کہ اللہ مجھے جلدی موت دے دے، تو بھی زور سے بولو آنے والی. آپ مانگو تو بھی نہیں آئے، کیونکہ انہوں نے لکھ رکھا ہے کہ یہ موت کا ٹائم اس ٹائم پر آنے والا. کتنے لوگ بیمار ہیں، پریشان حالے مانگ رہے ہیں مگر نہیں مل رہی. جو ٹائم آپ کا لکھا ہے قرآن میں ہے، اس سیکنڈ سے کوئی جلدی مر نہیں سکتا. پورا مجمع زور سے بولو، اور دیر سے بھی مر نہیں. ہم نے جو مقرر کیا جائے حتی اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة 1 سیکنڈ. 1 سیکنڈ آپ لیٹ بھی نہیں کر سکتے اور 1 سیکنڈ آپ جلدی بھی نہیں کر سکتے.
میں نے انڈیا کے بہت بڑے تاجر کی رپورٹ پڑھی ایک انگریزی اخبار میں کہ وہ دلی ایئرپورٹ پر پہنچے، ان کو جلدی سورت آنا تھا، یہ آپ کے انڈیا ہی کے تھے، وہ سورت بزنس کے لیے آئے، یہ وہاں ایئرپورٹ پر پہنچے تو ایسا کہا گیا کہ دھواں اتنا سخت ہے کہ فلائٹ 5-6 گھنٹے لیٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس نے اپنے ایجنٹ کو فون کیا، موت دیکھو موت کیسی آن ٹائم آئی، اس کو یہ خبر تھی کہ میں فلائٹ سے جلدی سورت پہنچوں گا۔ یہ اس نے پوچھا کہ ابھی ٹرین ہے سپر فاسٹ اور وہ راجدھانی ہے، 1.5 گھنٹہ باقی، کب 1 گھنٹے میں بھی پہنچ جاؤں گا۔ ٹکٹ بک بھی ہو گئی، وہ وہاں پہنچا، مگر مسلمانوں اس نے سامان بھی رکھ دیا، مگر کوئی 2-3 منٹ پہلے کوئی چیز لینے کے لیے اس کو یاد آیا تو نیچے اترا، اور ٹائم پر گاڑی اتنی فاسٹ جھٹکے کے ساتھ اٹھی کہ اس کا پاؤں سلپ مار کے اندر ہی کٹ کر موت آ گئی۔ پورا مجمع زور سے بولو، کون لایا اس کو وہاں؟ موت۔ اس کو خبر تھی کہ یہاں موت آنے والی، جواب دو ہے۔ یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ جو ٹائم لکھا ہے، آپ وقت کے بادشاہ بھی ہو نا تو بھی ایک رتی برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہو، اور اللہ کے آپ کتنے محبوب ترین بندے ہوں اس میں بھی آپ یہ چاہو کہ میری موت دیر سے آئے، اس میں کوئی ذرا برابر نہیں۔ آپ کے انڈیا کے راشٹرپتی تھے ڈاکٹر عبدالکلام، آپ نے گجراتی پیپروں میں پڑھا ہوگا، وہ یہاں سے شیلانگ گئے تھے، دلی میں انٹرویو دے رہے ٹی وی والوں کو، وہ ایئر کرافٹ کے پاس نیچے کھڑے، انٹرویو میں پوچھا گیا کہ عبدالکلام صاحب آپ اتنے بوڑھے ہو گئے اور آپ اتنا سفر کر رہے، یہ اگلے دن شام کو پلین میں بیٹھنے سے پہلے نریندر مودی صاحب اور پرانب مکھرجی اس وقت راشٹرپتی تھے آن ڈیوٹی، وہ ان کو چھوڑنے کے لیے وہاں آئے، وہ انٹرویو دے رہے کہ آپ جو ہے بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، آپ انڈیا کے راشٹرپتی رہ چکے ہیں اور آپ اتنا بڑھاپا آ گئے اور اتنا سفر کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو جملہ کہا وہ اخبار میں لکھا تھا، مائی لائف از ناٹ گوئنگ ٹو اینڈ سو سون۔ عبدالکلام صاحب نے کہا تھا میں اتنا جلدی مرنے والا نہیں، ان کو تندرستی تھی۔ وہ فلائٹ میں بیٹھ کر شیلانگ روانہ ہوئے، ان کا وہاں ایک پروگرام تھا، کالج کا اوپننگ تھا، ان کی پوری باڈی چیک ہوئی اور صبح ڈاکٹری رپورٹ آ گیا کہ وہ بالکل تقریر کرنے کے لیے تیار ہے۔ ٹائم پر ان کو لایا گیا، ان کی تقریر شروع ہوئی، 7 منٹ تقریر ہوئی، آپ کے گجراتی پیپر میں جو لکھا تھا وہی بیان کر رہا ہوں، 7 منٹ تقریر کی، تقریر چالو ہے، 1 سے 1.25 لاکھ کا مجمع شیلانگ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ان کو ایڈریسنگ کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، اور 7ویں منٹ پوری ہوئی اور 8ویں منٹ پر چاروں تقریر میں وہ نیچے گرے۔ ڈاکٹروں کی ٹیم وہاں قرب میں قریب میں وہاں تیار تھی، 1 منٹ میں وہ وہاں پہنچے اور چیک کر کے کہا کہ روح پرواز کر گئے۔ اخبار والا دوسرے دن جو لکھ رہا ہے، اخبار کا رپورٹر، کہ جو اگلے دن یہ کہہ رہے تھے کہ میں بہت جینے والا ہوں، کہا ان کو یہ خبر نہیں تھی کہ کل فلاں ٹائم پر شیلانگ میں میری موت آنا ہے۔ اسی بات کو قرآن نے 2 لفظوں میں کہا، مگر قرآن سمجھ کر پڑھنا ہی نہیں، حروف پڑھنا ہے، حروف سمندر دیکھ کر، مگر آج تک کسی کو یہ فکر نہیں ہوئی کہ میں مرنے سے پہلے قرآن کو سمجھ کر میں پڑھوں۔ گجراتی میں اتنی تفسیریں لکھی، گجراتی میں، یہ مولانا صادق صاحب راندیری مرحوم تھے، ان کی گجراتی تفسیر پڑھو منگوا کرا، آپ کو ایسا لگے گا کہ آسمان و زمین کا سمندری علم اللہ آپ کو دیتا ہے جب آپ قرآن کو سمجھتے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اے انسان تو آئندہ کل کیا کرے گا، پورا مجمع زور سے بولو تجھے خبر، تیرا پروگرام کچھ اور ہے تیری ڈائری میں، مگر اللہ کا پروگرام تیرے لیے کچھ اور ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس زمین کے ٹکڑے پر تو مرے گا تجھے خود کو بھی خبر۔ ہم تو انسان ہیں، اللہ نے پیدا کیا تو آئے ہیں، پورا مجمع زور سے بولو بے شک، ہم کو اللہ نے پیدا کیا تو ہی آئے، اور وہ جب موت کا وقت دے دیں گے تو چپ چاپ چلے جانا ہے۔ اور ذرا زور سے بے شک بولو، جو بے شک بلوا رہا ہوں نا، اس میں ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے، اور قیامت کے دن وہی دوبارہ آن ٹائم قبر کی مٹی سے پیدا کرنے والا، ایک رتی برابر بھی کچھ آگے پیچھے ہونے والا۔ ان کے 3 پروگرام ہیں، ماں کے پیٹ سے پیدا کرنا،
ہم نہ چاہیں تو بھی وہ پیدا کرتا ہے. بولو بھائی کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ ہم کو تو کچھ خبر بھی نہیں تھی کہ ماں کے پیٹ میں بیٹا آئے گا کہ بیٹی آئے گی. جب پیدا ہوئے تو پتا چلا. نمبر 2 موت دینا جب آپ کا ٹائم آ جائے. اور نمبر 3 وہ اللہ کا یہ ایک آخری پروگرام باقی ہے اور اب اس کی بالکل تیاری چند برس میں وہ کرنے والا. قیامت کے دن پورا مجمع زور سے بولو دوبارہ زندہ کر. دیکھو کیسے مردار بیٹھے ہیں. قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر. یہ بات ہوئی. اب اس معاملے میں ہمارا ایمان بہت کمزور. موت یقینی چیز ہے اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنا بھی یقینی چیز ہے. میں آپ کو 2-3 مثالیں دوں تاکہ ایمان ذرا مضبوط ہو جائے. کیونکہ حضرت حافظ عبد الغفور صاحب کی ہمشیرہ کا انتقال ہوا تو میں سمجھا کہ میں نے مضمون ہی بدل دیا کہ موت ہی پر لے جا کر آپ کو جنت تک لے جاؤں کہ مومن کی موت اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. مومن کی موت, مومن کی روح نکلتے ہی دوبارہ بے شک بولو سیدھے جنت میں داخل ہوتا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کون یہ کہہ سکتا ہے کہ دوبارہ زندہ نہیں کرے. ابھی چند دنوں پہلے گجرات کی طرف جو چرچا پتر آتا ہے, چرچا پتر, اس میں کسی غیر مسلم نے لکھا تھا کہ جنت اور جہنم کوئی چیز نہیں اور مرنے کے بعد کیا گارنٹی, اس کے لیے کہ آج تک کوئی دلیل نہیں. تو میں نے ان کا فون نمبر پہلے منگوایا, وہ آج کل میں آ جائے گا. ان کے اندر مسلمان گجرات کی طرف میں کام کرتے ہیں. میں نے کہا یہ فلاں ان کا چرچا پتر اس میں یہ نام ہے, وہ صاحب کا پہلے نمبر لیا ہوں تاکہ ڈائریکٹ میں ان سے بات کروں پھر چرچا پتر میں دیں. میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں دوبارہ پیدا کرنے کا کام. پہلے یہ پورا مجمع جواب دو میرا ہے کہ اللہ کا؟ پورا مجمع جواب دو پہلی بار کس نے پیدا کیا؟ سورہ یاسین شریف میں ہے, ذرا عقل کی بات سمجھائی انسان تو ذرا سمجھ. سورہ یاسین شریف میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل آیا, وہ غیر مسلم تھا. اس نے بھی یہی سوال کیا تھا جو آج کل دماغوں میں گھوم رہا ہے کہ مرنے کے بعد کون دوبارہ زندہ کرے گا, گارنٹی کیا ہے؟ تو قرآن نے بہترین مثال دے کر سمجھایا کہ یاسین سورہ یاسین شریف میں یہ بات لکھی ہے کہ 4 مہینے میں ہم تیرا بدن ماں کے پیٹ میں تیار کرتے ہیں. 4 مہینہ یعنی 3 چلے. حدیث بخاری میں ہے, بخاری کی حدیث میں کہ جب 5واں مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ فرشتے کے ذریعے اندر جان ڈالتا ہے. اب جیسے جان پڑی کہ بچہ حرکت کرتا ہے ماں کے پیٹ میں اور ماں کو درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ 9 مہینے پورے نکال کر اب دنیا میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین شریف میں پوری دنیا کے انسانوں کو سوال پوچھا ہے. قال من يحيي العظام وهي رميم. تیری ماں کے پیٹ میں 4 مہینے تک جو بدن تیار ہوا اس میں گوشت بھی تھا, ہڈیاں بھی تھی. فرمایا ان مری ہوئی ہڈیوں میں پہلی بار کس نے جان ڈالا؟ پورا مجمع بولو بھائی کس نے جان ڈالا؟ تو اللہ فرما رہے جو کام میں پہلی بار کر چکا ہوں, مری ہوئی ہڈیوں میں جان ڈال چکا ہوں, اگر یہی مری ہوئی ہڈیاں قبر میں ہو ذرا زور سے بولو بے شک وہ دوبارہ جان ڈال سکتا ہے؟ نہیں ڈال سکتا. ڈال سکتا. کہہ رہے ایک کام انسان تو جب کرتا ہے تو پہلی بار تو گلاٹے کھاتا ہے, پہلی بار تیرے لیے وہ کام مشکل ہوتا ہے, اور جب یہی کام تو ایک بار کر چکا کامیاب ہو گیا تو یہی کام ذرا زور سے بولو بھائی بے شک تاکہ ایمان تازہ, یہی کام تیرے لیے دوبارہ بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. تو پہلی بار کوئی مشین تیار کرتا ہے, سائیکل ہو, آٹو رکشا ہو یا اسکوٹر ہو, تو کمپنیاں ڈرتی ہے کیا یہ مارکیٹ میں سکسیس ہوگا کہ نہیں ہوگا. تم تو پہلی بار مشین بنانے میں بھی ڈرے ہو, ہم تو تیرا مشین بنانے میں پہلی بار نہیں ڈرے تو دوبارہ کیسے ڈریں گے؟ وہ زور سے بولو بھائی اللہ ڈرے گا. اور ہم تو مخلوق کے مخلوق اللہ کے پیدا کرنے سے آئے, موت آئے تو مر جائیں گے اور قیامت کے دن وہی دوبارہ زندہ کریں گے تبھی جا کر زندہ ہوں گے. ہم اپنی طاقت سے کچھ نہیں کر سکتے. آج تک انسان میں کوئی طاقت نہیں. قرآن کا چیلنج. اب آئیے دلیل پر دوبارہ کیسے زندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف انداز سے بار بار, ایک تو میں نے سورہ یاسین شریف کی مثال دی. اللہ تعالیٰ فرما رہے پہلی بار ماں کے پیٹ میں بھی کوئی جان نہیں تھی, مری ہڈیوں میں پہلی بار ہم نے ہی ڈالی تھی. تو اگر قبر کی
مٹی میں یا قبر کی ہڈیوں میں ہم دوبارہ جان ڈالیں تو ہمارے لیے کیوں مشکل سمجھنا؟ جب ٹائم تو آنے دے، تیری حکومت کے تیرے بادشاہوں کے ٹائم ہے، جب وہ اپنے ٹائم پر اپنے قانون کو نافذ کرتے ہیں تو میں تو ان بادشاہوں کا بھی مالک ہوں، ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، میرا بھی تو کوئی پروگرام ہے کہ نا؟ قیامت کی گھڑی تو آنے دو، چھوٹی نشانیاں پوری ہو جانے دو، بڑی نشانیوں بھی 10 پوری ہو جانے دو، آن ٹائم پر 2 وسل بجیں گے، پہلا وسل بجتے ہی کائنات، قرآن میں 21ویں پارے میں، تیرے آنکھ کے پلکار میں دیر لگے گی مگر مجھے 7 آسمان زمین توڑنے میں دیر نہیں لگے. اور دوسرا فرمایا ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سارے مردے 1 سیکنڈ میں زندہ ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف میں تشریف لے گئے اور ہر آسمان پر الگ الگ نبیوں سے ملاقات ہوئی، فرشتوں سے ملاقات ہوئی، تو ایک آسمان پر حضرت اسرافیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. یہ اللہ کے فرشتے ہیں، یہ ان کے منہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں گیا 1400 سال پہلے، آج 1450 سال ہو گئے، میں جب اوپر گیا تو اسرافیل سے ملاقات ہوئی تو حضرت اسرافیل کے منہ میں وہ سور رکھا ہوا، وہ ویسل رکھا ہوا. اب وہ ویسل کیسا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہمارا ایمان ہے، ایمان اسی کا نام ہے کہ ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، بولو سارے باہر والے، اندر والے، اوپر والے، نیچے والے، اگر سچے مسلمان ہو تو بے شک بولو کہ ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، اللہ اور اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بول سکتے. اس کا نام ایمان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ایسے اللہ کی طرف دیکھ رہے اور منہ میں ان کو ویسل رکھا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اسرافیل قیامت تک اسی حالت میں رہے، اسی حالت میں. یعنی اندازہ لگائیے ادھر سے کتنی تیاری ہو چکی ہے، سور پھونکنے کے لیے فرشتہ اسی حالت میں کھڑا کہ وہ سیکنڈ آ جائے میں قیامت کی سور پھونک. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ دوبارہ زندہ کرنے کا ٹائم پوری کائنات کے لیے بہت قریب آ گیا. کیوں؟ قیامت کی چھوٹی نشانیاں ٹوٹل پوری ہو گئی، جو ہزاروں کی تعداد میں تھی، قیامت کی چھوٹی نشانیاں سب پوری ہو گئی. ہم لوگ قیامت کی بڑی نشانیوں میں داخل ہو گئے. پہلے 10 بڑی نشانیاں سن لو اور میں آپ کو تاریخ کے ساتھ بتلا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی 10 بڑی نشانیاں. سب سے پہلے فرمایا دھواں نکلے، اس کے بعد فرمایا 3 بڑے زلزلے اور دھرتی کا ہوں گے. پورب کا زلزلہ، پورب کا، پھر فرمایا پشچم کا زلزلہ، اور پھر فرمایا عربستان کا زلزلہ. 4 نمبر 5 پر فرمایا زمین سے جانور نکلے گا اور قیامت کا اعلان کرے گا. نمبر 6 سورج پشچم سے نکلے گا اور ذرا زور سے بولو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. پھر آپ کہو گے اللہ معاف کر دے، کہ نہیں گاڑی پلیٹ فارم چھوڑ کے نکل گئی، ہوائی جہاز اڑ گیا، کچھ نہیں ہو. نمبر 7 حضرت کانا دجال ظاہر ہوگا. نمبر 8 حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی ایک ساتھ آئیں گے. یاجوج ماجوج کی قوم نکلیں گے اور فتنہ فساد پھیلائے گا. 9 اور نمبر 10 عربستان سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان حشر میں ہانک جائے. اس میں سے 4 نشانیاں ہو گئی. میں تاریخ کے ساتھ بتلا، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، یوٹیوب پر بھی آپ کو ملے گا اور گوگل پر بھی ملے گا. 2010 میں پہلی نشانی ظاہر ہو گئی، دھواں نکلا. قرآن میں 25ویں پارے میں فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. پہلے سے آپ کو بتلایا ہے قرآن، انتظار کرو اس دھوئے کا. جب وہ نکلے وہ پورے آسمان و زمین کو گھیر لے، ایک علاقے کو پکڑ لے. یغشی الناس، قرآن کا انداز تو دیکھو، وہ لوگوں کو پکڑے، یعنی انسانوں کے کام کاج ٹھپ پڑ جائے. اور یہ ہادہ عذاب الیم، یہ بھی ایک سزا ہوگی دنیا میں جب یہ دھواں نکلے. یہ 2010 میں جو آئس لینڈ میں دھواں نکلا 14 اپریل سے 24 اپریل تک، تاریخ بھی بتلا. آپ جو دنیا کی جانکاری رکھتے ہیں ان کو پوچھ لو، گوگل مار کے دیکھو. 14 اپریل سے 24 اپریل تک آئس لینڈ میں دھواں نکلا ایک پہاڑ سے، اور اتنا نکلا کہ ایک دن میں پورے یورپ کو گھیر لیا. اس کے بعد پورا امریکہ اور یورپ اور ادھر فرانس تک آیا. اخبار آپ کے گجراتی اخبار نے لکھا تھا کہ 80% جتنے بھی ایئرپورٹ ہے دنیا بھر کے وہ ٹوٹل بند ہو. قسم کھانے کے لیے ہوائی جہاز نہیں اڑا. 80% فلائٹ، 80% فلائٹ بند ہو گئے.
دنیا کی ٹرانسپورٹیشن بند ہو گئی تھی، پارلیمنٹیں بند ہو گئی تھی. 10 دن میں 1 سیکنڈ کے لیے دھواں بند نہیں ہوا. اس وقت آپ کے یہاں ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب تھے پرائم منسٹر میں، ان کا بیان آیا تھا کہ ان دنوں امریکہ میں شادیاں چل رہی تھی. دھیان سے سنو، امریکہ میں تو انڈیا گورنمنٹ سے گلاب کے پھول خریدے تھے امریکہ حکومت نے. انڈیا کے جتنے ایئرپورٹ ہیں وہاں سے گلاب کے پھول جا رہے تھے، مگر دھواں اتنا نکلا تھا کہ امریکہ کی ساری فلائٹیں بند تھی اور گلاب کے پھول جا ہی نہیں سکے. روزانہ انڈیا گورنمنٹ کو 500 کروڑ روپے کا نقصان تھا، فلائٹ ہی نہیں جا رہی. یہ آپ کے گجراتی اخباروں میں لکھا تھا. 10 دن تک یہ دھواں نکلا. آج تک اتہاس میں ایسا کوئی دھواں نکلا ہو، اسموک نکلا ہو، آپ مجھے بتلا دیں. ذرا زور سے بولو نا بھائی، نکلا تھا کہ نہیں نکلا؟ نکل چکا ہے. 3 بڑے زلزلے ہو گئے. اینڈ ارتھکویک ان ایسٹ، پورب کا زلزلہ 2011 میں جاپان میں ہوا. 1.5 لاکھ انسانوں کو مار کے پھینک دیا اللہ نے. 1.5 لاکھ اور 20,000 غائب بتلا رہے. جاپان حکومت کا کہنا آج تک 20,000 کا نام و نشان نہیں کہا ہے. وہ حدیث میں آیا کہ یہ 3 زلزلے جو بڑی نشانیوں میں ہیں، زمین پھٹے گی اور انسانوں کو اندر ڈانٹ دیا جائے، نام و نشان نہیں. پشچم کا زلزلہ 2012 میں ترکی میں آیا، وہاں 1.5 لاکھ مرے، اس میں 66,000 مرے. پورا یورپ ہلا دیا اللہ نے، پورا یورپ. جب ترکی کا زلزلہ ہوا 2012 میں، 2013 میں اربستان کا زلزلہ ہوا، عراق، ایران، یمن اور سعودیہ میں ہوا، 32,000 آدمی مرے اور 3,000 آدمی غائب بتلا. ترکی کے زلزلے جو پشچم کا تھا اس میں 9,000 آدمی غائب بتلا. یہ جو حدیثوں میں فرمایا گیا ایک ایک چیز ہو گئی. اور اب جو نکلے گا نشانی، 20 کتابیں اس وقت آئی عربی اور اردو میں، 20 کتابیں دجال کے اوپر. اب جتنی دجال کے نکلنے کی نشانیاں وہ قریب ساری جمع ہو چکی. اور دجال نکلے گا تو اس کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی بھی، ان کا بھی ظہور ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتارا جائے. جب یہ نشانیاں ہوگی، ذرا زور سے بولو بے شک، تو دوسری کی بھی ہونی. وہ فیصلہ اللہ کا ہے، میرا اور آپ کا نہیں. ہم کچھ نہیں کر سکتے ان کے سامنے، وہ ساری کائنات کا مالک. میں یہ عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد ابھی سائنسدانوں کا کہنا ہے، ابھی سائنسدانوں کا، میں کینیڈا سے ایک اخبار لایا، انگریزی پیپر کا نام ہے دی سن نام کا پیپر ہے. اس کے ہیڈ لائن میں لکھا ہے پہلے پیج پر، دی سائنٹسٹ سیز، سائنٹسٹ لوگوں کا کہنا ہے دی پروبیبلٹی آف سن رائزنگ فرام ویسٹ، کہ سورج کا پشچم کے دشا سے نکلنے کا پورا چانس ہو چکا ہے. آپ کا دیویہ بھاسکر پیپر ابھی رمضان سے پہلے اندر ایک مضمون آیا تھا، سوریہ پشچم کی دشا تھی نکلوانے تیاری میں. اس میں لکھا تھا کہ پشچم کی دشا جو ہے اور وہ سورج کے بیچ میں بال کے برابر جگہ باقی رہے گی. سائنس والوں کا کہنا ہے یہ کتنے سال میں ٹن لیتا ہے یا کتنے مہینے میں، وہ خدا کے ہاتھ میں ہے. زور سے بولو، انسانوں کے ہاتھ میں. ابھی تازہ رپورٹ میرے موبائل میں ہے، اگر کسی کو چاہیے. آپ کا نئی دلی کا انگریزی اخبار دی ٹائمز آف انڈیا، بالکل تازہ، یہ مارچ کا ہے، اس مارچ کا میرے موبائل میں ہے. ہمارا دین دنیا آفس کا نمبر لے لو، آپ کو ساری دنیا کی خبریں ملے، وہ پورا دین کا نقشہ آپ کے سامنے ہے. ابھی ٹائمز کے رپورٹر نے امریکہ کے سائنٹسٹ کے حوالے سے کہا تھا، دی ناسا سائنٹسٹ سیز دس از دا لاسٹ چانس. ناسا کے سائنٹسٹ لوگوں کا کہنا ہے کہ دنیا کے انسانوں کو خدا کی طرف سے آخری موقع دیا گیا. ذرا زور سے بولو بھائی، کون سا موقع؟ آخری موقع. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی طرف سے آخری کال آ چکا ہے. یہ لوگ یوں کہہ رہے ہیں جیسے آپ ایئرپورٹ پر گئے، کسی ملک میں جانا یا سورت سے دلی جانا، آپ کا بورڈنگ پاس نکل گیا، ٹائم ہے ہوائی جہاز اڑنے کا 11 بجے اور آپ 10:30 بجے دروازہ بند ہوتے تک نہیں پہنچے تو آپ کو کال کریں، اناؤنس کریں. آپ پھر بھی نہیں پہنچے تو کہیں گے دس از دا لاسٹ کال، یہ آخری کال ہے. زور سے بولو، دوبارہ ہم کال، ہوائی جہاز اڑ جائے. یہ سائنٹسٹ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی طرف سے آخری کال انسانوں کے نام آ چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب دنیا میں جھوٹ، شراب، آپ ذرا دھیان دو برابر، کہیں رونے کا موقع نہ ہے مسلمان، اس سے پہلے جاگ جاؤ.
جھوٹ، شراب، جوا، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ، رشوت، ظلم، زنا کاری، فرمایا جب عام ہو جائے، عام کا کیا مطلب؟ گلی گلی، نگر نگر یہ ہو جائے. یہ اس کا سب سے بڑا رول کس نے ادا کیا؟ موبائل نے ادا کیا. ذرا زور سے بولو، کس نے ادا کیا؟ موبائل نے ادا کیا. موبائل تو اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی، مگر لوگ اس کو گندی چیزوں میں استعمال کرتے. انسان کو استعمال کا طریقہ نہیں آتا، کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے کس کے ہاتھ میں نہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے دیتے ہیں، اسکولوں میں جانے والی لڑکیوں کو ہاتھ میں دے دیتے ہیں، بہوؤں کو دے دیتے ہیں. موبائل کی بھی قسمیں، کون سے موبائل عورتوں کو دینا چاہیے وہ بھی لوگوں کو عقل نہیں. اور 2 اینڈرائڈ موبائل، بہت شوق ہے تو 2 پیسہ ہے تو، مگر آپ کی گھر کی عورت کا نمبر کسی غیر مرد کے پاس جانا نہیں چاہیے. اس لیے تو مسلم لڑکیاں اور عورتیں غیروں کے ساتھ بھاگ رہے ہیں. ابھی کل یہ پچھلے جمعے کی بات ہے، 3 بچوں کی ماں مسلم اتنی خوبصورت، اس کا اصلی فوٹو اس کے گھر والوں نے ہمارے دوستوں کو دیا، انہوں نے مجھے سینڈ کیا. 3 بچوں کی ماں، 3 بچوں کی ماں ایک غیر مسلم کے ساتھ بچوں کو لے کر اور گھر میں سے 40,000 لے کر چلی گئی. ابھی وہ پکڑائی تو ہے، مگر آپ دیکھو یہ حالات ہے. یہ سب موبائل کا انجام. زنا کاریاں پھیل گئی، یہ سب ہونے والا ہے. عقل مند وہ مسلمان ہے جو نصیحت سننے کے بعد نصیحت پر عمل کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا. وہ نبی جو تھے نا، پورا مجمع زور سے بولو، ان کو کس نے بھیجا؟ پورا مجمع جواب دو. انسانوں کو، مردوں کو، عورت کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو مشینری تو انہوں نے پیدا کی ہے. ان کو معلوم ہے مشینری کو کس طرح استعمال کرنا. آپ کو طریقے بتلا ہے. اس لیے فرمایا گیا کوئی مسلمان عورت تنے تنہا اکیلی سفر میں بھر. آج ہم نے سب کو آزادیاں چھوڑ دے دی، بہوؤں کو دے دی، بیٹیوں کو دے دی، سب کو دے دیا، دے دی ہے. چیلنج کے ساتھ کہہ رہا، اور آج آپ بھگت رہے اس کا انجام. آپ نے اللہ کے قانون کو توڑا، اس کو ناراض کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق کیا، تو آج گھر گھر ہی مصیبت داخل ہوئی. سہیلیوں کے بہانے سہیلی لینے بھی آتی ہے، اور ہو رہی زنا کاریاں ٹیوشن کے نام پر اور دنیا بھر کے بہانوں کے نام پر. چوک بازار میں جانا ہے، وہاں کوئی چیز خرید کے بھی لاتے ہیں، کپڑے بھی راستوں میں بدل جاتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں لگ رہا کہ دنیا میں کیا کیا دھندے ہو رہے ہیں. آخری زمانہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم نے سنا نہیں ہوگا وہ تم سننے میں آئے گا، جو تم نے دیکھا نہیں ہوگا وہ دیکھنے میں آئے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب یہ گناہ سے زمین بھر جائے گی، فبعدها سنوات الزلازل، اس کے بعد زلزلے اور بھوکمپ کی برس قیامت تک شروع ہو جائے. کتنے زلزلے ہو رہے معلوم؟ میں 2007 سے مسلمانوں کو سمجھا رہا ہوں کہ دھرتی کم قیامت کے شروع ہو گئے. آپ کو الارم دے رہا ہوں. جب میں بول رہا تھا 2007 میں تو روزانہ 10 دھرتی کم ہو رہے. اس وقت کائنات میں قسم اللہ کی خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں، روزانہ 200 جھٹکے آ رہے. زور سے بولو بھائی، ذرا زور سے بولو، کتنا آ رہے؟ 200 جھٹکے. ابھی میں راستے میں میرا موبائل بند ہو گیا. میں جب انکلیشور سے چلا تو میں نے 11 بجے دیکھا، 11 بجے 83 زلزلے، یعنی 83 زلزلے اس وقت کائنات میں 11 بجے ہو چکے ہیں. ابھی تو بڑھ گئے ہوں. میں آپ کو زلزلوں کی خبر آج سے نہیں کہہ رہا ہوں، 2007 سے کہہ رہا ہوں. ابھی ذرا پورے مجمع میں سے جواب دو. جب میں آپ کے لیے اتنا چلا رہا ہوں تو آپ میری بات کی تائید نہیں کر سکتے. میری تائید کرنا، اللہ اور نبی کی تائید کرنا. ابھی ہیٹی میں زلزلہ ہوا تھا، پاناما سے اوپر ہے، پچھلے 10-12 دن ہوئے، 2000 سے 2500 آدمی مارے گئے. پورا مجمع ذرا جواب دو بھائی، بولو زلزلہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ابھی ہوا ہیٹی میں. یہ پاناما سے اوپر ہے، 4 گھنٹے کا راستہ. پورا ننگا ملک ہے، پورا ننگا ملک، ننگا ملک. آپ کے انڈیا میں 10 مہینے پہلے ربیع الاول میں گزشتہ سال ہمارے انکلیشور سے جھٹکا شروع ہوا تھا والیا کے پاس. 3:45 بجے پورا سورا رودنا یہ سب ہلا اور یہ واپی تک گیا، اور 4:45 بجے دوسرا جھٹکا جس نے بمبئی تک کو ہلا دیا. ذرا جواب دو بھائی، پچھلے سال زلزلہ آیا تھا کہ نہیں آیا؟ پوری دھرتی کانپ رہی. اور کھانے پینے میں مست ہے مسلمان. بھائی کھانے پینے سے کسی نے منع کیا، مگر تو دنیا کے حالات بھی تو دے. دنیا تیرے اور میری نہیں ہے. پورا مجمع بولو یہ دنیا اللہ کی ہے، میرے اور آپ کے باپ دادا کی بھی نہیں ہے. یہ اللہ کی ہے. یہ آسمان و زمین اللہ کا ہے، اس میں خزانے اللہ کے ہیں. میرے اور تیرے پاس جو پیسے ہیں، کرنسیاں ہیں، وہ اللہ کی ہے. اور خود میں اور تو بھی زور سے بولو بے شک اللہ کے. یہاں سب کچھ نہیں ہمارا. ہم کو تو صرف only for use، استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. کھاؤ پیو کماؤ، مکان بناؤ، گاڑیاں رکھو. کس نے منع کیا بھائی؟ ایجوکیشن لو، مگر ایجوکیشن لینے کے بھی تو طریقے ہیں. اسلام نے منع کیا ہے.
یہ جتنے بھی لڑکیوں کے دارالعلوم ہیں، مجھے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کو برا لگے گا مگر یہ کڑوا گھٹ پیو اور میں آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی دارالعلوم بتلاؤ کسی لڑکی کا جہاں لڑکی کے ساتھ جوان لڑکا کوئی مدرسے میں ساتھ پڑھتا ہو۔ جب آپ دو بھائی پورا مجمع کہیں دیکھا ہے؟ پھر آپ اسکولوں کے لیے کس طرح اجازت دیتے ہیں؟ آپ کی جوان بیٹیوں کو آپ جو ہے جہاں چاہے بھیج دیتے، اکیلی ٹرینوں میں جا رہی، اکیلی پلینوں میں جا رہی، اکیلی بسوں میں جا رہی، گاڑیاں دے رکھی، جہاں چاہے آزادیاں دو، پھر بھگتو، پھر زخم کھاؤ، چھرے کھاؤ لوگوں کو۔ یہ اب آپ کی بھلائی کے لیے کہا جا رہا ہے، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ عورت تنے تنہا کہیں سفر نہ کرے۔ آپ ڈھونڈو کہاں ہے وہ یونیورسٹیاں جو صرف گرلس یونیورسٹیاں، کہاں ہے وہ کالجز جہاں صرف گرلس کالجز ہے، وہاں آپ کو 100% آپ کو ہم اجازت دیں۔ میرے 3000 مکتب چل رہے ہیں، ذرا زور سے بولو نا، کتنے ہزار؟ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، بازار میں نہیں بیٹھا، اور 21 دارالعلوم۔ یہ علماء جو آ رہے ہیں، آپ نے میرے یوٹیوب کے بیان سنو، اکثر اس میں چندے کا بھی اعلان ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہو۔ وہ دارالعلوم کے علماء سے پوچھو، ان مدرسوں میں پورے کشمیر سے کنیا کماری تک ایک میں بھی اسکول نہیں تھی۔ جب یہ مدرسے میرے ہاتھ میں آئے، ایک میں بھی اسکول نہیں تھی۔ آج میں 2400 مدرسوں میں اسکول داخل کر چکا۔ اگر ہم ایجوکیشن کے دشمن ہوتے، جواب تو بھائی میں سچائی کی تائید کرنے کو کہہ رہا ہوں، اگر ایجوکیشن کے دشمن ہوتے تو مدرسوں میں اسکول چالو کرواتا؟ بھائی زور سے بولو نا، کرواتا؟ نہیں۔ یہ تو اچھی چیز ہے، ایجوکیشن لو، مگر اس طرح دھندے نہیں کرنا ہے کہ لڑکیوں کو اور بہوؤں کو اور بیٹیوں کو آزاد چھوڑ دو۔ پردے کا حکم کیوں نازل ہوا؟ جس کو دیکھو ذرا سا موبائل کھولا کہ فلاں کی لڑکی آئی کہ فلاں جگہ احمد آباد کی، مولانا کانٹیکٹ کرو وہاں، یہ لڑکی یہاں کی ہے اور لڑکا وہاں کا ہے، ایمان والا نہیں، اور یہ اس کے ساتھ باقاعدہ رسید رکھی ہے، یہ جو غیر مسلم بننے کے لیے تیار۔ روز کے یہ دھندے، روز کے یہ دھندے۔ یہ گزشتہ جمعے کی خبر ہے آپ کو، 3 بچوں کی ماں 40,000 روپے گھر سے لے کر غیر کے ساتھ ابھی وہ پکڑا دے۔ یہ روز کے دھندے۔ یہ کیوں ہے؟ دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان کمزور ہے۔ انسان کا ایمان کمزور ہے کہ کھا پی کے مزہ کرو پھر کچھ ہونے والا ہے۔ ایک بار اندر جا کے تو دیکھو، قبر پورے دھندے کر کے اندر جا کے تو دیکھو۔ ایک اردو زبان کا شاعر کہتا ہے کہ تو دنیا کی بات کرتا ہے مونچھوں پہ، اور کیا کہتا ہے؟ میرا بنگلہ تو دیکھو، میری گاڑی تو دیکھو، میرا بینک بیلنس تو دیکھو، میری جوانی تو دیکھ۔ انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تکبر سے بچائے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ تو مونچھوں پہ تاؤ دے کر یوں کہتا ہے دنیا میں تو ایسی رہی اور ویسی رہی۔ شاعر کہتا ہے چل تیری یہ بات مان لی، مگر تو آگے کی دیکھ، ذرا قبرستان کو یاد کر کے دیکھ، وہاں جا کے دیکھو کہ کیسی رہی۔ ذرا زور سے بولو بھائی، وہاں جا کے دیکھو کہ قبرستان میں گئے اور فرشتوں نے کہا، اللہ نے کہا یہ میرا نیک بندہ ہے، میری نیک بندی، اس کو چھوڑ دو، تب جا کر کامیابی کا کنارہ شروع ہو۔ اب دلیل سن لو، 200 جھٹکے آ رہے ہیں، 200 جھٹکے روز، اور یہ قسم خدا کی یہ بند ہونے والے نہیں، قیامت تک یہ چالو رہے۔ آگے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی اور زنا کاریاں خوب پھیل جائے گی تو اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت اٹھا لے گا۔ مشکات شریف کتاب الفتن میں فرمایا سنۃ کالشہر والشہر کالاسبوع والاسبوع کالیوم، 1 برس 1 مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن گھنٹے میں گھنٹہ، منٹ میں منٹ، سیکنڈ میں۔ یہ پوری حدیث ہے۔ اب ذرا جلدی سے بولو تو میں جلدی بات ختم کر لوں۔ آپ ایمانداری سے جواب دو سب مل کر، ٹائم میں برکت ہے؟ پورا مجمع زور سے بولو ہے؟ جمعہ آئندہ جمعہ یاد کرنا نا، ایسا لگے گا ایک دن کی طرح ہے۔ یہ کوئی سائنس والے کے ہاتھ میں بھی نہیں، کوئی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں بھی نہیں، نہ علماء کے ہاتھ میں بھی نہیں، نہ ڈاکٹروں کے ہاتھ میں بھی نہیں، نہ بادشاہوں کے ہاتھ میں۔ ٹائم کی لگام بھی پورا مجمع زور سے بولو کس کے ہاتھ میں؟ اللہ ہی کے ہاتھ۔ کچھ ہونے والا ہے، وہ دنیا کو سمیٹ، مچھلی پکڑنے والا جب مچھلی اندر آ جائے نا تو ایسے وہ سمیٹتا ہے کس کو؟ جال کو، یہاں شکار برابر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ زمین کو سمیٹ، ٹائم کو سمیٹ کر قیامت کی طرف لے جا رہا ہے کہ ایک جھٹکے میں اس کو اٹھا۔ آپ میڈیکل پر جاؤ، میڈیکل پر دوائی باکس لینے، دوائی لینے، تو اس پر لکھا رہے گا مینوفیکچر ڈیٹ، نیچے لکھا ہوا ایکسپائر ڈیٹ ہے، یہ بننے کی تاریخ اور یہ آخری تاریخ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر دنیا کی بنانے کی تاریخ لکھی ہے، اور قیامت کے آخری انسان پر ایکسپائر ڈیٹ، جس کا بھی انجام ختم ہو۔ مگر گھبرانے کی بات نہیں، اس کے بعد جب دوبارہ زندہ کریں گے انشاءاللہ، زور سے بولو، جمعہ کا دن ہے، وضو کی حالت میں اللہ ہر ایمان والے کو جنت میں لے جائے۔ آپ سے بہتر جنت آسمانوں پر بنائی ہے، آسمان۔
لوگ کہیں کہ وہاں کیسے رہیں گے؟ تو نیچے زمین کے نیچے تو پانی ہے، آپ کو پانی کے اوپر رکھا ہے بھائی، بولو نہیں کوئی شک ہے کہ نہیں؟ نیچے تو پانی ہے، پانی کے اوپر آپ کو زندہ رکھ سکتا ہے، تو جنت میں زندہ نہیں رکھ سکتا، وہ ان کا معاملہ ہے آپ کو جس سے بھی رکھے، یہ تو فنا ہونے والا اور وہ باقی رہنے والا، باقی رہنے والی دنیا۔ اور کیسی جنت، وہاں موت کا نام نہیں، ٹائم نہیں ہے، ابھی بڑھاپا بھی نہیں آیا۔ دیکھو میں بھی، آپ دیکھ رہے ہیں میری داڑھی لال ہو رہی ہے، ذرا زور سے بولو نا، میں دیکھ رہے ہیں لال کر رہا ہوں ہے، اب یہ بڑھاپے کی طرف جائے گا انسان، پھر بڑھاپا آئے گا، پھر کمر جھکے گا انسان، اور ایک وقت آ جائے گا کہ دنیا چھوڑ۔ جنت میں موت بھی نہیں، جنت میں بڑھاپا بھی نہیں، جنت میں بیماریاں بھی نہیں، جنت میں پیشاب بھی نہیں، ٹوائلٹ بھی نہیں، بدبو بھی نہیں، گندا پسینہ بھی نہیں، ناک کی ریٹھ بھی نہیں، منہ کا تھوک بھی نہیں، بدن کا میل بھی نہیں۔ وہ جنت کیا ہوگی جہاں پریشانیاں ہوں؟ اللہ نے ایک ایسا اشارہ کر دیا اور مومن کو خوش کر دیا، لا یصدعون، ارے میرے مومن بندے اور بندی، جنت میں ہلکا سا سر کا درد نہیں ہوگا تو بڑی بیماریوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اچھا تھوڑی دیر کے لیے قرآن حدیث کو چھوڑ دو، آپ کا ایمان ہے، میرا بھی ایمان ہے، مگر ذرا کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر بھی عقل کا ثبوت، آج لوگ بے عقلی کی باتیں بہت کرتے ہیں، کبھی عقل کی بات سوچو، تنہائی میں بیٹھ کر کبھی سوچو کہ جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، میں آئندہ جمعہ نیپال جا رہا ہوں، میں بار بار جاتا ہوں، کشمیر جیسا علاقہ نیپال لگ رہا ہے، آئندہ جمعہ کو میں اس ٹائم پر نیپال میں ہوں گا، آپ کو جنت کی طرف لے جا رہا، وہ کوئی جنت نہیں، وہاں بھی اوپر آسمان ہے اور زور سے بولو بھائی نیچے زمین، وہ کوئی جنت نہیں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں کبھی ان علاقوں میں جاتا ہوں نا تو میں بالکل اللہ کی یاد میں گم ہو جاتا ہوں، بالکل گم ہو جاتا ہوں۔ کشمیر جاتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ تو نے اس فانی دنیا میں اتنا خوبصورت دنیا بنائی تو تیری جنت کتنی خوبصورت ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ مگر وہاں جا کر آپ کشمیر جا کر نیپال جا کر وہاں کی خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ زینہ کاریوں میں گھس جائیں تو آپ دنیا کو جنت سمجھ بیٹھے، اس لیے یاشیاں کر رہے ہیں۔ آپ قرآن پاک میں ہے جس نے زینہ کاری کی اس کو جہنم کی آگ میں، قرآن میں آگ میں جا نہیں جاتا، مگر قرآن نے ایک کھڑکی کھول رکھی آپ کے لیے، الا من تاب، ہاں مگر جس نے جوانی میں توبہ کر لی، پورے مجمع سے بلواؤں گا، بولو کب توبہ کر لی؟ ٹھیک ہے انسان سے گناہ ہو گئے مگر جوانی میں توبہ کہ اللہ یہ زینہ کاری کا گناہ دوبارہ نہیں کرتا۔ کیوں اس کو گناہ کو بڑا کہا ہے؟ کہ اس سے حرام کی اولادیں تیار، حرام کی اولاد۔ وہاں یورپ امریکہ میں زلزلے اس لیے آ رہے خطرناک کہ وہ ننگی قوم ہے، 65% ان کی اولادیں حرام ہیں، 65%۔ یہ اخبارات بتلا، جب دنیا کو انسان خدا کے قانون کے خلاف کرے گا تو یہی انجام ہونے والا ہے۔ اور تازہ نشانی قیامت کی، یقبض العلم بقبض العلماء، علماء کو اٹھا لیں گے اللہ تعالیٰ، علم اس طرح اٹھا لے جائے۔ 2000 علماء انڈیا کے 3 برس میں چلے گئے، ذرا زور سے بولو کتنے ہزار؟ 2000۔ چھوٹے بچوں میرے جیسے نہیں، انٹرنیشنل جن کا نام تھا دنیا، نام تھے جن کے دنیا، جوانی میں چلے، جوانی چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ یہ اشارہ ہے آپ کو، ابھی ساؤتھ افریقہ میں 6 مہینے میں 75 علماء، جوان علماء دنیا سے چلے۔ یہ آپ کو اشارہ دے رہے، پہلے سے آپ کو بتلا دیا گیا کہ ہم نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتلایا تھا کہ تم نے مانا کیا۔ اب آخری ایک دلیل جو بتلانی ہے وہ کہہ کر میں اپنی جگہ سے اٹھ جاؤں گا۔ ہمارا ایمان کمزور ہے کہ قیامت کے دن دوبارہ ہم زندہ ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں، آپ کہو تو اللہ تعالیٰ ابھی 2 بجنے والے ہیں 20 منٹ کے بعد، آپ کہو کہ جمعہ کے بعد 2 بجے اللہ تو سارے مردوں کو زندہ کر دے، تو قرآن پاک میں لکھا ہے کہ تم جب کہو میں اسی سیکنڈ میں پیدا کرنے کی، زور سے بولو بے شک طاقت رکھتا ہوں، تم جب کہو مردوں کو زندہ کر۔ مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بھی چھوڑی ہے کہ آج میرے پاس تم زندہ کروا کر کیا کرنا کیا چاہتے ہو؟ جب قیامت کی بڑی نشانیاں پوری ہو جائے گی تو میں 2 وسر بجاؤں گا، پہلے وسر پر دنیا ختم اور پھر دوسرا وسر بجے گا، ساری کائنات زندہ ہو جائے۔ حدیث میں یہاں تک زندہ کروں گا کہ مسلمان بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی پیشاب کی جگہ پر سے ڈاکٹر لوگ جو چمڑی کاٹتے ہیں
وہ چمڑی ڈاکٹر لوگ نہ معلوم کہاں کہاں پھینک دیتے ختنہ کرتے ہو. حدیث میں ہے یہ بات, آپ کا ایمان تازہ کیا ہے. وہ چمڑی جو مٹی بن گئی اور کہاں کہاں سمندروں میں کھیتوں میں اس کے ذرے ذرے الگ ہو کر پڑے. اللہ فرما رہے ہیں وہ تیری پیشاب کی جگہ سے ڈاکٹروں نے جو چمڑی کاٹی تھی نا اس کا ذرہ ذرہ کہاں پڑا ہے. حدیث میں میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, مجھے خبر ہے کہ وہ کہاں پڑا ہوا. قیامت کے دن اس کو اشارہ کہوں گا کہ جس بچے کی پیشاب گاہ سے چمڑی کٹ کر تو مٹی بنی تھی واپس وہی واپس چلی. اور ایک سیکنڈ انسان جب پیدا ہوگا نا اس چمڑی کے ساتھ قیامت کے دن پیدا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے قیامت کا دن آنے دو, میں کس طرح زندہ کرتا. فرما رہے چلو آج کہو تو یہ جتنے گاؤں کے مردے ہیں اس گاؤں کے مسلمان, تم کہو اللہ فرما رہے 2 بجے زندہ کرو, چلو میں زندہ کر دیتا ہوں. کر دیا, تمہارے سامنے کر دیا. اب ان کو زندہ کر کے کیا کروانا چاہتے. ان میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مدرسوں میں پیسے ڈالے ہیں, اسکولوں میں ڈالے ہیں, مسجدوں میں ڈالے ہیں, بیوہ یتیموں کے فنڈ میں ڈالے ہیں. ان کی نمازیں, ان کے روزے, ان کے زکات, ان کے صدقات, خیرات, ان کے حج, ان کے عمرہ. انہوں نے پانی کا واٹر ورکس بنایا ہوگا, اس میں پیسے دیے ہوں گے, پانی کا پمپ لگایا ہوگا. یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو. اللہ فرما رہے کہ یہ جو زندہ کروائے تم نے جمعہ کے بعد, تو آج زندہ کروا کے کیوں کروائے تم نے؟ کیا تم ان کو آج ادھورا سبق دینے کی بات کرو؟ یہ جو نیکیاں چھوڑ کر گئے, آج بھی ان جنہوں نے ایک اینٹ کا بھی پیسہ دیا تھا ان مسجدوں میں آج بھی نمازیں ہو رہی ہے, تلاوتیں ہو رہی ہے, علماء کے بیانات ہو رہے ہیں, اعتکاف ہو رہا ہے, دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے, تعلیم کا کام ہو رہا ہے. آج بھی ان کی نیکیاں تو چالو ہے, اور ان کی نیکیاں پورا مجمع جلدی سے اور زور سے بولو کب پوری ہوگی, کون سے دن؟ قیامت کے دن. پورا مجمع ذرا زور سے بولو, نہیں تو دوبارہ گاؤں میں آؤں گا نہیں, یاد رکھنا کان کھول کے. پورا مجمع زور سے بولو, میں آپ کا ایمان دیکھنا چاہتا ہوں. جب ان کی نیکیاں پوری ہوگی قیامت کے دن تو ان کو زندہ کرنے کی ضرورت کون سے دن پڑے گی؟ قیامت کے دن پڑے گی. آج اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ آج زندہ کر کے ان کو ادھورا ثواب دو, ابھی تو ان کی نیکیاں چالو ہے. بھائی بولو نے چالو ہے کہ نہیں چالو ہے؟ آپ کے مدرسہ, گاؤں کا مدرسہ برسوں سے حضرت مولانا کے ہاتھوں تیار ہوا, آج وہ مدرسہ چل, جن نے بھی پیسہ دیا انڈیا کا ہو کہ باہر کا ہو, تو زور سے اس میں کتنے مرحوم بھی تو ہو گئے ہوں گے, مولانا ہو گئے, تو کیا ان کی نیکیاں برباد ہوگی؟ آج بھی مدرسوں میں نیکیاں ہو رہی. آپ اسکول بنا کر بھی گئے, اس میں بھی جتنا ثواب ملنے والا ہے آپ کو ملنے ہی والا ہے, تو وہ اسکول کی نیکیاں ابھی بھی چالو ہے. اسی طرح گنہگار, شراب کے اڈے کھولنے والے, زنا کاریوں کے اڈے کھولنے والے ہیں, جتنے بھی ہیں, آج ان کو 2 بجے زندہ کر سکتے اللہ تعالیٰ, مگر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں قرآن آج ان کو زندہ کر کے ادھوری سزا دو. ابھی وہ جو بنیاد ڈال کے گئے, سینما تھیٹر کھول کے گئے, آج بھی وہ گناہ چالو ہے اور قیامت تک چالو رہیں گے. لہذا ان کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت کب پڑے گی؟ زور سے بولو کب پڑے گی؟ قیامت کے دن پڑے. اب وہ نشانیاں شروع ہو گئی, بڑی نشانیاں شروع ہو گئی, یہاں تک کہ سائنس والوں نے اعلان کر دیا دس از دا لاسٹ چانس, آخری کال آ چکا ہے, اور یہ اب دنیا کو سکون ملنے والا ہے نہیں. آپ کان کھول کے سن لو. اللہ تعالیٰ شان جو ٹائم بچا ہے سورج پشچم سے نکلنے تک, مگر وہ پوری دنیا کے لیے, مگر میرا اور آپ کا ٹائم کب مجھے اور آپ کو بلا لے, کس وقت بلا لے, کوئی ٹھکانا نہیں, کوئی ٹھکانا. جو کرنے کا کام ہے, نماز کے پابند بنو, روزوں کے پابند بنو, زکات واجب ہے تو اس کو نکالو, حج فرض ہو جائے جلدی کرو, بیوی کا حق, شوہر کا حق, اولاد کا حق, پڑوسی کا حق, حلال روزی کماؤ, حرام اور شک والی روزی نہ کھاؤ, اس سے حرام خود تیار ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نیک کاموں کی توفیق چھین دے. بس بات ختم ہو گئی. میں نے 5 منٹ زیادہ لی ہے ان لوگوں کے کہنے کے باوجود. میں آپ حضرات سے, ان لوگوں نے 40 تک اجازت دی تو 5 منٹ تو آپ نہیں دے سکتے. میرا کیا آپ کا ٹائم گیا ہے تو کیا میرا ٹائم نہیں گیا ہے؟ آپ کا ہی ٹائم گیا ہے. بھائی بولو نا, میرے بھی کچھ کام ہے نہیں. ابھی آپ تو جا کے اپنے کام میں لگ جائیں گے. ابھی یہ میں یہاں سے جاؤں گا تو وہاں پیشنٹ کھڑے ہوں گے انکلیشور, سوموار کو یہاں مینارہ مسجد بیٹھتا ہوں, جمعہ کو وہاں بیٹھتا ہوں. ابھی کچھ کا کام کر کے یہاں آنا تھا تو آج سب کو کہہ دیا تھا کہ 5 بجے آ, تو امت ہی کا کام لے کر بیٹھے. تو آپ جو 5 منٹ لیا, ذرا زور سے جب آپ کو معاف تو کر دیں گے نا. اللہ تعالیٰ آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. مگر وعدہ کر کے جاؤ, جیسے جمعے کی نماز میں آئے ہیں, وعدہ کر کے جاؤ کہ مر جائیں گے مگر نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اور جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں, صرف نماز پڑھ کے چھوٹ نہیں جانا, جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں, بندوں کا حق ہو کہ اللہ کا حق ہو, ذرا زور سے انشاءاللہ کہو. قیامت آئے گی, جب آئے گی وہ اللہ کو خبر ہے کتنے برس باقی, مگر کہو اپنی موت سے پہلے پوری تیاری کر کے جائیں. اللہ تعالیٰ شان ہوں میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرما. آپ لوگ انشاءاللہ بولتے ہیں میرے دل کو اطمینان نہیں ہوتا, ذرا زور سے بولو نا انشاءاللہ. اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونحن له مسلمون ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بشر به المرسلون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين فازوا كلهم أجمعون أما بعد فيا أيها الناس عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن بن حسين سيد أشباب أهل الجنة وحمزة قاسم الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى أجمعين اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوا غرضا من بعدي فمن حكم فبحبي حقهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله تعالى يذكركم واذكروه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأهم وأتم وأرم وأطاب أكبر. Sampai sini. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ایک دوسرا اعلان ہے، ہر پیر کو سوموار کے دن عشاء کی نماز کے بعد مینارہ مسجد بھاگل پر 1.5 برس کے بعد لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند تھا، ابھی 3-4 ہفتے سے مجلس شروع ہو گئی ہے۔ 25 منٹ کی صرف مجلس ہوتی، بہت مختصر رکھی ہے۔ میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں، آپ ادھر ادھر وقت گزار دیتے ہو، سوموار کے دن عشاء کی نماز وہاں پڑھو۔ انشاءاللہ ہر سوموار کو الگ الگ باتیں سننے کو ملے گی، آپ کی دنیا بھی چمکے گی اور آپ کی انشاءاللہ آخرت بھی چمکے گی۔ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لے دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ مولا قیامت بہت قریب آ گئی اور امت غفلت میں سو رہی ہے، بڑی نشانیاں شروع ہو گئی اور اللہ امت غفلت میں سو رہی ہے۔ اس امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما، اپنی موت سے پہلے پہلے جنت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج کا آخری زمانے کا مسلمان ایسا سمجھتا ہے کہ دنیا میں صرف کمانے کے لیے آئے۔ اللہ کمانا حلال روزی ہو تو آپ کا ایک حکم ہے، مگر آپ کے تو بے شمار حکم ہیں، اس کو چھوڑ کر وہ صرف کمانے میں لگا ہے۔ اور اے اللہ اس کو ایک آپ نے جنت کی تیاری کے لیے ایک موقع دیا ہے اور وہ صرف کمانے کو جنت سمجھتا ہے۔ اللہ اس کی سوچ کو تو صحیح فرما دے اور جنت کی تیاری کی سب کو توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین قیامت بہت زیادہ قریب آ گئی، اس امت کو صحیح توفیق عطا فرما۔ اللہ گھر گھر ہمارے پردے میں عورتیں پردے میں آ جائے، ہماری بیٹیاں پردے میں آ جائے۔ اللہ تو غیب سے ان کی مدد نازل فرما اور ایسی توفیق عطا فرما۔ اور یہ غیر ایمان والوں کے ساتھ شادی کرنا جو ایک حرام کام ہے اور آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے اور جہنم کے لائق بن جاتا ہے، اللہ ایسی حرکتیں کرنے سے ہماری بیٹیوں کی بہنوں کی حفاظت فرما۔ اللہ اس کو ایمان والے ہی کے ساتھ شادی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مردوں کو بھی ایمان والیوں کے ساتھ ہی شادی کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ یہ کہ وہ ایمان لے آئے۔ اللہ ہماری ساری غلطیوں کو معاف فرما دے اور اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما کر ہمیں لمبی عمر عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے، تیرے دین کا کام کراتے ہوئے، اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے تو ایمان پر موت عطا فرما۔ الہ العالمین آج کی مجلس کا ثواب خصوصاً ہمارے حافظ عبدالغفور صاحب دامت برکاتہم کی ہمشیرہ بہن کا جو انتقال ہوا ہے، خاص طور سے اس مرحومہ کو اس کا پورا ثواب عطا فرما۔ اور آپ رب رحیم و کریم ہیں، آپ چاہے تو ہمارے سارے مرحومین کو بھی اس کا ثواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ تو پوری امت کو اس مجلس کا ثواب عطا فرما، جتنے قبرستانوں میں ایمان والے سوئے سب کو تو اس سے نواز دے اور سب کی قبروں میں نور کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ یہ مرحومہ جن کے لیے اس بیان رکھا گیا ہے، اس مرحومہ کی مکمل مغفرت فرما۔ اللہ ان کی قبر پر نور کی بارش نازل فرما، ان کی قبر کو تو رحمتوں اور برکتوں سے ڈھانپ لے، مغفرتوں سے ڈھانپ لے، ان کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور مرحومہ کے جتنے رشتہ دار ہیں سب کو بہترین صبر عطا فرما۔ اے اللہ اسی رمضان مبارک میں ہماری بوڑھی اماں، ہماری بوڑھی ماں، اے اللہ جن کی 86 سال کی عمر ہے، ہماری والدہ، اے اللہ آپ کی جوار رحمت میں آئی 23 رمضان کو ہماری والدہ کی بھی مکمل مغفرت فرما۔ اللہ انہوں نے 42 سال تک جوان بچیوں کو مدرسے میں پڑھایا ہمارے دیوا گاؤں میں، اللہ ان کی اس خدمات کو قبول فرما اور اس بوڑھی عورت پر رحم فرما کر انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ان کی تمام نیکیوں کو قبول فرما۔ اللہ ہم کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اے اللہ ہم کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کی قبر میں نور کی بارش نازل فرما۔ یہ پورا مجمع بڑی دیر تک سنتا رہا، اللہ ان سارے مجمع کو اس بیٹھنے پر دنیا میں بھی نواز دے اور آخرت میں بھی نواز دے۔ اے اللہ بیان میں سب کچھ باتیں آ گئی ہے، سب کو صحیح سمجھ عطا فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ جن کے سروں پہ قرضہ ہے اللہ اس کی ادائیگی کے اسباب آسان فرما۔ جن کی بیٹیوں بہنوں کے نکاح باقی ہیں، طلاق والی ہوں، بیوہ ہوں، کنواریاں ہوں، اللہ سب کی تقدیریں بلند فرما، سب نوجوانوں کی بھی تقدیریں بلند فرما، ہر ایک کی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اللہ جن کو اولاد نہیں انہیں نیک صالح تندرست اور خوبصورت اولاد عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے
اپنے پاک ناموں کے طفیل پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. صلی اللہ علیہ وسلم.